پاکستانی ISI کو اہم معلومات فراہم کرنے کے جرم میں فوج کے ایک جوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک فوجی جوان پاکستانی انٹیلیجنس ISI کو اہم معلومات اور مقدمات کی تصاویر پہنچاتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے خلاف FIR درج کر لی گئی اور امرتسر پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کا تعلق اتر پردیش سے ہے اور وہ امرتسر میں بحیثیت فوجی جوان فرائض انجام دے رہا تھا۔ مرکزی سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق امرتسر دیہی پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ فی الحال ملزم فوجی جوان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ جوان اتر پردیش کے اسارا رسول پور گاؤں کا رہنے والا منوج چودھری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس کے متعلق دیگر کچھ اور ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پونے کے ایک علاقے میں ٹریفک جام کے سبب NCP رکن پارلیمان کار سے اتر کر ٹریفک کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ شرد پوار کی صاحبزادی و رکن پارلیمان NCP سپریا سولے ٹریفک جام میں پھنس گئی کیونکہ وہ جس گاڑی میں سفر کر رہی تھی وہ بالکل آگے بڑھنے سے قاصر تھی۔ چنانچہ NCP رکن پارلیمان اپنی گاڑی سے اتر آئیں اور ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے سڑک پر ہدایت دینے لگی۔ بعد ازاں انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ اس راستے کی توسیع دینے کے لیے اولین ترجیح دی جائے کیونکہ اس سڑک کی حالت انتہائی خراب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ٹریفک جام رہتا ہے۔ چھتیس گڑھ میں ایک آدمی کو یہ پوچھنے پر کہ کولر کیوں بند کیا ہے، خاتون نے اپنی جوتی اتار کر مارا۔ امبیکاپور میڈیکل کالج اسپتال کے ویٹنگ ہال میں رات کو ایک شخص کولر کے نیچے سو رہا تھا۔ اس وقت وہاں آنے والی خاتون نے کولر کو بند کر دیا، جس پر ایک شخص نے اٹھ کر عورت سے پوچھا کہ اس نے کولر کیوں بند کر دیا ہے۔ عورت نے کہا سردی بہت ہے، لیکن دونوں میں تلخ مباحث ہوئے اور آخرکار خاتون نے اپنی جوتی اتار کر مارا، جس پر وہاں موجود سب لوگ دم بخود تھے۔ معاملے کی اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی۔ بہرحال خاتون کی جانب سے کسی مرد کو جوتی سے مارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ برطانوی وزیر اعظم لیز ٹروس نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لیز ٹروس نے بادشاہ چارلس سے ملاقات میں انہیں اپنے استعفاء سے آگاہ کر دیا۔ لیز ٹروس کا کہنا تھا کہ وہ معیشت کی بہتری کا عزم لے کر وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا، لیکن وہ اسے عزم کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ خیال ہے کہ لیز ٹروس مختصر ترین عرصے تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں۔ انہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے ہوئے ابھی صرف 45 روز ہی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ بادشاہ چارلس نے پہلے ملاقات ہی میں ان سے پوچھ لیا تھا کہ کیا آپ پھر آ گئیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ کی مرکزی مسجد کا گنبد شدید ترین آتش زدگی کے باعث بوسیدہ ہو کر شہید ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ کے اسلامی مرکز کے احاطے کے اندر قائم مسجد کی تزئین و آرائش جاری تھی کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ اس قدر شدید تھی کہ مسجد کا بڑا گنبد شہید ہو کر زمین پر آ گرا، تاہم خوش قسمتی سے آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسجد میں لگی آگ پر کئی گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا اور آتش زدگی کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کمپنیوں کو تاکید کی ہے کہ گولڈن اقامے کے حامل بیرون ملک سے آنے والے ڈاکٹرز، فارماسسٹ، ٹیچرز اور وکلاء جیسے ماہرین کی ماہانہ تنخواہ 30,000 درہم ہونا ضروری ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے وزارت تعلیم و تربیت اور ملک کے دیگر اداروں کی سفارش پر مختلف شعبوں کے لیے ماہرین کے لیے متعارف کروائے گئے گولڈن اقامہ میں ٹیچرز کو بھی کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے ایران کے ڈرون بنانے والی کمپنی اور سینئر فوجی عہدیداروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی یونین نے ایران کی ڈرون بنانے والی ایک کمپنی اور پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل سعید آغا جانی سمیت 3 سینئر فوجی افسران پر پابندی لگا دی۔ ایرانی ڈرون کمپنی اور فوجی افسروں پر پابندی یوکرین جنگ میں مبینہ طور پر ڈرون فراہم کرنے کے الزام پر لگائی گئی ہے۔ یوکرینی فوج کا دعویٰ ہے کہ 13 ستمبر سے اب تک 220 سے زائد ایرانی ساختہ ڈرونز گرائے جا چکے ہیں۔ ایرانی فوجیوں کے ساتھ اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔
السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون. دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز. تھینک یو.